السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده سبحانہ وتبارک وتعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتبارک وتعالی فی کلامہ القدیم المجید وهو اصدق الصادقین الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وبلغنا ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین وبكل ما جاء به اشرف الخلائق وافضلهم واکرمهم واعلمهم واصدقهم واطهرهم وازكاهم واولاهم واعلاهم على الاطلاق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وذریاتہ وبارک وسلم من المؤمنین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین گرامی، ہمارے آج کے اس بیان کا عنوان ہے شرح ارشادات غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضی بہ عنا اجمعین فی الدارین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے حبیب پاک صاحب لولاک سرور کائنات فخر موجودات باعث کون و مکان ابو الارواح اصل الوصول عقل العقول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے صدقے و طفیل میں ہمیں اس عنوان پر حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ ہمیشہ ہمیں راہ حق پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم الہمنی رشدی واعیذنی من شر نفسی اللہم الہمنی رشدی وأعيذني من شر نفسي اللهم ألهمني رشدي وأعيذني من شر نفسي اللهم صل على رسولك سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومالكنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ونبينا ومالكنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وبارك وسلم۔ حاضرین گرامی، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند ارشادات مبارکہ کی مختصر شرح اللہ کی مدد سے ہم آپ کے سامنے رکھیں۔ حاضرین گرامی، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سلطان الاولیاء ہیں، رئیس الاولیاء ہیں، ملک ملوک الاولیاء ہیں، یعنی شہنشاہ اولیاء ہیں، اولیاء کے بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ تو آپ کے ارشادات ہیں۔ کلام الامام امام الکلام، امام کا جو کلام ہوتا ہے وہ دیگر کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ تو اولیاء کے سلطان کا کلام ظاہر بات ہے وہ اس شان کا ہوگا کیونکہ اولیاء کے سلطان ہیں۔ جو اولیاء ہوتے ہیں وہ مظاہر مصطفیٰ ہوتے ہیں، نائبان مصطفیٰ ہوتے ہیں، خلفائے مصطفیٰ ہوتے ہیں۔ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالاً و قالاً متبع نہ ہو، خدا کی عزت و جلال کی قسم وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ جس کا حال و قال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حال و قال کے تابع ہے وہی خدا کا ولی ہو سکتا ہے۔ ولی ہونے کے لیے ہوا پر اڑنا شرط نہیں، ولی ہونے کے لیے آگ پر چلنا شرط نہیں، ولی ہونے کے لیے مصطفیٰ کے نقش قدم پر چلنا شرط ہے۔ یہ عقائد ہے ہمارے، یہ ہمارے نظریات ہیں، یہ ہماری فکر ہے، یہ ہماری سوچ ہے۔ ہمارے پیروں نے قرآن و حدیث سے اخذ کر کے یہی سوچ ہمیں دی ہے۔
ولی ہونے کے لیے یاد رکھ لو، خدا کی عزت و جلال کی قسم، جو ہوا پر اڑے وہ ولی ہو ضروری نہیں، ولی بھی اڑ سکتا ہے، ولی ہو ضروری نہیں، جو آگ پر چلے وہ ولی ہو یہ ضروری نہیں، آگ پر چلنا ضروری نہیں، مصطفیٰ کی شریعت پر چلنا ضروری ہے۔ مصطفیٰ کے خدا کی قسم، میں پیروں کا غلام ہوں، عامر کلیمی سرکار نے مجھے یہی علم دیا، صوفیوں سے ہمیں یہی علم ملا، جو علم آپ کو شریعت سے ہٹائے وہ میرے غوث کا علم نہیں، وہ میرے خواجہ کا علم نہیں۔ جس علم کو سیکھ کر آپ شریعت کو حقارت کی نظر سے دیکھیں گے وہ شیطانی علم ہے، وہ قادری علم نہیں ہو سکتا، وہ خواجہ کا علم نہیں ہو سکتا، وہ جنید و بایزید کا علم نہیں ہو سکتا۔ جس علم کو سیکھ کر آپ میں شریعت کی محبت کا جذبہ بڑھتا جائے وہی صوفیزم ہے، وہی صوفیت ہے، وہی میرے جنید کا تصوف ہے، وہی میرے بایزید کا تصوف ہے، وہی میرے سری سختی کا تصوف ہے، وہی میرے ذوالنون مصری کا تصوف ہے، وہی حضرت حبیب اعجمی کا تصوف ہے، وہی حضرت حسن بصری کا تصوف ہے۔ شریعت شریعت شریعت، کیونکہ خدا نے قرآن میں اپنے سب سے بڑے بندے کو، حق تعالی نے اپنے عبد اعلیٰ سے خطاب کر کے فرمایا ثم جعلناک علی شریعت، اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو ایک شریعت پر رکھا ہے۔ قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے ثم جعلناک علی طریقۃ۔ میں صوفیوں کا غلام ہوں، تصوف نہیں تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، تصوف نہیں تو یاد رکھنا کمال حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن و حدیث کو کما حقہ سمجھنا ہے، صوفیوں کی غلامی لازمی ہے۔ خدا کی قسم میں مسجد میں کہہ رہا ہوں، تصوف کون سا تصوف ہے؟ کیا تصوف ہے جس میں شریعت کا مذاق ہو؟ تصوف ہے، وہ تصوف نہیں، وہ تماشا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ثم جعلناک علی شریعت، اے نبی ہم نے آپ کو شریعت پر رکھا۔ شریعت پر آپ رہے تو کیا ملے گا؟ بولنا مصطفیٰ ملیں گے۔ قرآن کی قسم کھا کے بولو، کیونکہ قرآن جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کہتا ہے، نص صریح ہے، ہم نے آپ کو رکھا ہے وہاں، تو شریعت پر آپ رہیں گے تو حضور ملیں گے۔ تو مسلمانوں مر جاؤ، شریعت کو مت چھوڑو، مسلمانوں جان دے دو، مصطفیٰ کی شریعت کو مت چھوڑو، مسلمانوں کائنات کو چھوڑ دو، مصطفیٰ کے احکام کو مت چھوڑو۔ ثم جعلناک علی شریعت، اے حبیب ہم نے آپ کو شریعت پر رکھا، شریعت پر حضور ملیں گے۔ حضور ہی سب سے بڑے پیغمبر، حضور ہی سب سے بڑے پیر، حضور ہی سب سے بڑے صوفی، حضور ہی سب سے بڑے مرشد، حضور ہی سب سے بڑے استاد، حضور ہی سب سے بڑے معلم، حضور ہمارے بھی سکھانے والے، حضور ہمارے سکھانے والوں کو سکھانے والے، حضور تمام ائمہ کو سکھانے والے، حضور صحابہ کے سکھانے والے، حضور ملائکہ کو سکھانے والے، حضور عیسیٰ کے بھی استاد ہیں، حضور موسیٰ کے بھی استاد ہیں، حضور آدم کے بھی استاد ہیں، حضور یا داؤد کے بھی استاد ہیں، اللہ کی جو بھی مخلوق ہیں حضور سے اسے فیض حاصل ہوتا ہے۔ جو جیسا ہے جتنا ہے اتنا فیض لیتا ہے، مگر سب سے افضل و اعلیٰ مرشد محمد الرسول اللہ۔ شاہ کمال فرماتے ہیں، جو ہمارے نوے دادا پیر ہیں، گرم کنڈا شریف میں آپ فرماتے ہیں، نبیوں کے سید ولیوں کے مرشد، نبیوں کے سید ولیوں کے مرشد، جہاں کے والی نبی امی، نبیوں کے سید ولیوں کے مرشد، جہاں کے والی نبی امی، دوئی کے زاہد خدا کے شاہد، دوئی کے زاہد کا معنی سمجھتے آپ؟ نفرت کرنے والے، دوئی کے زاہد
خدا کے شاہد خودی سے خالی نبی امی دوئی کے زاہد، خدا کے شاہد دوئی کے زاہد، خدا کے شاہد خودی سے خالی۔ الامی کی شرح کر رہے ہیں۔ یہ ان پڑھ سمجھتا ہے، امی کا معنی ان پڑھ، یہ نا سمجھ سمجھتا ہے، یہ بے ایمان یہ سمجھتا ہے۔ امی کا معنی ان پڑھ، امی کا معنی مجھے بولے تو ان پڑھ، تجھے بولے تو ان پڑھ، نبیوں کو سکھانے والے کو امی بولے تو کیا معنی؟ علم سے خالی نہیں، خودی سے خالی، شر سے خالی، انا سے خالی۔ دوئی کے زاہد خدا کے شاہد خودی سے خالی نبی امی، اللہم صلی علی سیدنا ثم جعلناک علی شریعت، ہم نے آپ کو شریعت پر رکھا۔ شریعت پر کیا جی ملتا؟ جنت بعد ملتی، جنت کی جنت پہلے ملتی۔ ثم جعلناک علی شریعت، ہم نے آپ کو شریعت پر رکھا ہے۔ شریعت پر کون ہے؟ حضور ہے۔ تو آپ شریعت پر آپ رہے تو کون ملیں گے آپ کو؟ شریعت کو چھوڑ دیں گے تو کون چھوٹیں گے؟ شریعت کا دامن چھوڑنا نہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ولیوں کے سلطان ہیں، ولیوں کے شہنشاہ ہیں، تو سب مانتے ہیں، سید الاولیاء ہیں، غوث اعظم سلطان الاولیاء ہیں۔ ولی جو ہوتا ہے، ولی کا معنی کیا ہے؟ دوست، سب یہی بولتے ہیں دوست، صحیح ہے۔ دوست کیوں دوست ہوتا ہے؟ دوست کو دوست کیوں ہے؟ دوست کا معنی کیا ہے؟ فارسی لفظ ہے دوست، فارسی لفظ ہے۔ دوست کا معنی ہے پیوست رہنے والا، چمٹا ہوا رہنے والا، لگا ہوا رہنے والا، ساتھ ساتھ رہنے والا، یہ معنی ہے دوست کا۔ اس لیے مولا علی مشکل کشا، مولا علی کے ساتھ بولنا مشکل کشا، ساتھ بولنا، ساتھ بولنا، مشکل کشائی ساتھ رہے گی۔ مولا علی بول جانا نہیں، مولا علی مشکل کشا، مولا علی مشکل کشا، مولا علی مشکل کشا، ہر مشکل میں مشکل کشا آ جائیں گے تم مجھے، عادت کر لو، مولا علی مشکل کشا، مولا علی مشکل کشا، عادت کر لو۔ کوئی بولے کیسا مشکل کشا؟ ہم تیری بھی مشکل ہم دور کر دیں گے ان کا نام لے کر۔ مشکل کشا کا معنی کیا؟ خدا، مشکل کشا معبود، مشکل کشا کا معنی معبود، مشکل کشا بولے تو مشکل دور کرنے والا، مشکل لینگویج میں لغت میں دیکھو آپ، مشکل ہٹانے والا۔ یہ ساسر جو ہے یہ جو بنا، یہ ہے مثلاً ارشاد بھائی کا، یوں دے دیا، یہ کیا مشکل کشائی ہو گئی۔ آپ کے بچے کو سبق سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، استاد کے پاس لے گئے، استاد نے سمجھا دیا، مشکل کشائی ہو گئی۔ مشکل کشا کے معنی مشکل دور کرنے والا۔ بیماری سے تڑپ رہا ہے کوئی، ڈاکٹر کے پاس لے گئے، تھوڑا علاج کیا، اچھا ہو گیا، بولو مشکل دور کیا نہیں کیا؟ بولو خدا کی قسم کھا کر بولو مشکل دور ہوئی نا؟ تو مشکل دور کرنے والے کو کیا لفظ بولتے ہیں؟ مشکل کشا۔ کیا ڈاکٹر خدا ہو گیا؟ آپ کافر ہو گئے، مشرک ہو گئے؟ ایسا بولے تو کوئی اسلام پر رہ نہیں سکتا نا۔ تو معلوم ہے یہ وہ پیش کر رہے ہیں جس پر کوئی بھی رہ نہیں سکتا۔ ہم وہ اسلام پیش کرتے ہیں جو رحمت ہی رحمت ہے، کیونکہ رحمت للعالمین کا پیش کیا ہوا اسلام ہے، ارحم الراحمین کا پیش کیا ہوا اسلام ہے۔ اسلام تو آسان مذہب ہے، اور یہ جو پیش کر رہے ہیں اس پر کوئی بھی عمل نہیں کر سکتا، نہ میں کر سکتا نہ تو کر سکتا۔ تو دو پیسوں کی مشکل دور ہو جائے تو مشکل کشا۔ مولا علی یہودیوں کا خاتمہ کرنے والے اسلام کی مشکل دور کر رہے ہیں۔ مولا علی، میں تمہارا مشکل کشا ہو سکتا، آپ میرا مشکل کشا، علی اسلام کے مشکل کشا۔ اسلام پر مشکل آئی تو علی آ گئے، شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، شاہ مرداں، اللہ والوں کے شاہ ہیں علی۔
کیسے علی شاہ نہیں ہو سکتے؟ خواجہ کو دیکھتے ہیں تو ان کے بھی شاہ ہیں علی، جنید کے بھی شاہ ہیں علی، سری سختی کے شاہ ہیں علی، جنید بغدادی کے شاہ ہیں علی، حسن بصری کے شاہ ہیں علی، غوث اعظم کے شاہ ہیں علی، شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار۔ جب خیبر کا دروازہ اکھاڑنا ہے، خیبر کا قلعہ فتح کرنا ہے، بولو ایک مشکل ہے نا۔ خیبر کس کا قلعہ تھا؟ یہودیوں کے قبضے میں تھا، زبردست فوج تھی ان کی، 3 دن تک مقابلہ ہوتا رہا، قلعہ قبضے میں نہیں آیا۔ علی کا مقام بتانا چاہتے ہیں، ورنہ حضور ایک نظر یوں دیکھتے قلعہ قدموں میں آ جاتا۔ نہیں، حضور میں قدرت نہیں۔ قلعہ خیبر کو فتح کرنا ہے، 3 دن ہوئے قلعہ فتح نہیں ہوا۔ این علی بن ابی طالب، کہاں ہے علی؟ مصیبت کے وقت پر کہاں ہے علی؟ ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے، ورنہ یہ تو مشکل کشا کے مشکل کشا ہیں۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہاں ہے علی، یہ مشکل کشا کے مشکل کشا ہیں۔ یہ آدم کے مشکل کشا ہیں، نوح و شیس کے مشکل کشا ہیں، ادریس و نوح ایوب کے مشکل کشا ہیں۔ این علی بن ابی طالب، کہاں ہے علی بن ابی طالب؟ لوگوں نے کہا سرکار انہیں آشوب چشم، وہ آنکھوں کا درد ہے، بلاؤ انہیں۔ آشوب چشم مدراس آئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لعاب دہن، فوراً وہ حرج دور ہو گیا۔ یہاں بتایا جا رہا ہے میں مشکل کشا کا مشکل کشا ہوں۔ حقیقت میں فاتح خیبر کون ہے بتایا جا رہا ہے، مجازن فاتح خیبر علی ہیں، حقیقتاً فاتح خیبر مصطفیٰ ہیں۔ پہلے ہی حضور نے فرما دیا رات کو ہی کہ کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جسے اللہ اس کا رسول چاہتا ہے، اور وہ اللہ اس کے رسول کو چاہتا ہے، فتح اس کے ہاتھ پر ہونے والی ہے۔ تو اس کا یہ معنی لے لیتے بعض لوگ کہ ان کے سوا کسی کو اللہ اس کا رسول چاہتا نہیں، تو کیا امام حسن کو اللہ رسول چاہتا نہیں، امام حسین کو اللہ اس کا رسول چاہتا نہیں، بی بی فاطمۃ الزہرا کو اللہ اس کا رسول چاہتا نہیں، ابوبکر صدیق عمر فاروق نہیں۔ 3 باتیں ہیں وہاں، اس کو دوں گا جو اللہ اس کے رسول کو چاہتا ہے، اللہ اس کا رسول کو چاہتا ہے، فتح اس کے ہاتھ پر ہونے والی ہے۔ اب دوسروں کو اللہ اس کا رسول چاہتا ہے، وہ اللہ اس کے رسول کو چاہتا ہے، مقدر میں ان کے ہاتھ پر فتح نہیں لکھی گئی ہے۔ وہ 3 شرطیں، 3 قیودات ہیں، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ جھنڈا آپ نے لے لیا، یا رسول اللہ میں ان سب کو ختم کر دوں گا یا ہم جیسے بنا دوں گا۔ علی دیکھو جاتے ہو تو پہلے قتل مت کرنا، پہلے مذہب پیش کرو۔ یعنی کافر کو مٹانا مقصود نہیں ہے، کفر کو مٹانا مقصود ہے۔ کافر کو مومن بنانا مقصود ہے، کافر کو مومن بنا کے بھائی بنا لینا مقصود ہے۔ کافر کو کافر رہنے دینا نہیں، اور کافر کو ختم کرنا مقصود نہیں، مومن بنانا مقصود ہے۔ کفر سے ہمیں حقیقت میں نفرت ہے۔ فتح ہو گئی، واقعہ طویل ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ مصیبت کے وقت پر علی کو بلانا نبی ہمیں تعلیماً بتا رہے ہیں، ہمارا طریقہ ہے، شرک نہیں۔ اگر حضور چاہتے یا اللہ تو خیبر کو ہمارے حوالے کر دے، اسی لمحہ خیبر قبضے میں آ جاتا۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ اے مسلمانوں، اے سنیوں، تو جو تم مصیبت میں علی کو بلاتے ہو یہ غلط نہیں ہے۔ علی کو بلائے تو شرک ہو جاتا، نبی بولتے علی کو دیکھے تو عبادت ہوتی۔ طبرانی کی حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، کئی اور صحابہ سے مروی ہے، عائشہ صدیقہ سے مروی ہے، ابو بکر صدیق سے مروی ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ یہ نبی فرماتے ہیں علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ نبی کو دیکھنا عبادت ہے بولتے نہیں، نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے۔ روزہ رکھے تو اللہ نظر آتا، عبادت ہے۔ روزہ رکھنا عبادت ہے، نماز پڑھنا عبادت ہے، زکوٰۃ دینا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے۔ یہ سب کریں تو عبادت ہوتی۔ اللہ نظر آئے ضروری نہیں، نبی کو دیکھے تو اللہ نظر آتا۔ تو علی کو دیکھنا عبادت ہے، علی کو، یہ حدیث آپ سنے ہوں گے، النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کو دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے حدیث مروی ہے کہ ابو بکر صدیق اکثر علی کو تکتے رہتے تھے۔ ایک بار عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا ابتی،
یہ کیا بات ہے؟ آپ علی کو دیکھتے رہتے ہیں. میں نے رسول اللہ سے سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. علی کے چہرے کو دیکھنا کیا ہے؟ عبادت ہے. عبادت اللہ کے لیے ہی کرنا. تو علی کو اللہ کے لیے ہی دیکھنا. لا یشرک بعبادت ربہ احدا، عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا. عبادت خالصتاً لوجہ اللہ. تو علی کو دیکھنا عبادت ہے. علی کو علی کے لیے نہیں دیکھنا، علی کو علی کبیر کے لیے دیکھنا. آئینے کو آئینے کے لیے نہیں دیکھنا. آئینہ دیکھنے کے لیے آئینہ دیکھتے، آئینہ جسے دکھاتا ہے اسے دیکھنے کے لیے آئینے کو دیکھنا. آئینے کو آئینے کے لیے نہیں دیکھنا. تو علی کو علی کے لیے نہیں دیکھنا، علی کو رب علی کے لیے دیکھنا. آئینے میں جو نظر آتا ہے وہ آئینہ نہیں، آئینے میں جو نظر آتا ہے وہ آئینہ نہیں. آئینے میں آئینہ نظر آئے تو وہ آئینہ نہیں. جو خود کو دکھائے وہ آئینہ نہیں، جو غیر کو نہ دکھائے وہ آئینہ نہیں. جو غیر کو نہ دکھائے وہ آئینہ نہیں، جو خود کو دکھائے وہ آئینہ نہیں. اور جو اس میں نظر آتا ہے وہ نہیں، وہ یہ نہیں یہ وہ نہیں، پھر بھی اس میں اس کے سوا کچھ بھی جلوگر نہیں. وہ یہ نہیں یہ وہ نہیں، وہ یہ نہیں یہ وہ نہیں، اس میں اس کے سوائے کوئی جلوگر نہیں، پھر بھی وہ یہ نہیں یہ وہ نہیں، وہ یہ نہیں یہ وہ نہیں. شاہ کمال فرماتے ہیں شخص دسے عکس میں، شخص دسے، شخص عکس میں نظر آ رہا ہے. شخص کس میں نظر آ رہا ہے؟ شخص دسے عکس میں یہاں جہاں بیچ رب. یہ دکنی اردو ہے. شخص دسے عکس میں یہاں جہاں بیچ رب، عکس دسے شخص میں رب میں جہاں اے عجب. عکس دسے شخص میں رب میں جہاں اے عجب. صوفیہ کا یاد رکھ قاعدہ کلیہ، صوفیہ کا یاد رکھ قاعدہ کلیہ. خلق نہ ہو جائے حق، عبد نہ ہو جائے رب. عطر کو کہنا شراب، آب کو کہنا سراب. عطر کو کہنا شراب، آب کو کہنا سراب. خوب کو کہنا خراب، کذب ہے بے ادب. خوب کو کہنا خراب، کذب ہے بے ادب. کر تو حقیقی دوئی عالم و حق میں ثبوت. کر تو حقیقی دوئی عالم و حق میں ثبوت، ورنہ حقائق کے بیچ لاف نہ کر موند لب. ورنہ حقائق کے بیچ لاف نہ کر موند لب. کر تو حقیقی دوہی عالم و حق میں ثبوت، ورنہ حقائق کے بیچ لاف نہ کر موند لب. علی مشکل کشا، دین کے مشکل کشا، اسلام کے مشکل کشا. ایسا بول سکتے کیا؟ پھر معین الدین کا معنی کیا؟ دین کی مدد کرنے والا، معین الدین، دین کو زندہ کرنے والا، محی الدین. یہ نام کو یہ رکھا تو کافر بولتے اسے، شرک مشرک بولتے. تو دین کی مدد کرنے والے معین الدین بولے تو دین کی معین الدین مدد کرتے. مدد کون لیتا سو ان سے؟ دین. تو ان سے مدد لینا دین کی سنت. تو دین بھی شرک کرتا کیا؟ میں آج تک کسی مدرسے سے ایسا فتویٰ سنا نہیں معین الدین بولے تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا. یہ کس سے غریب نواز بولے تو میں غریب ہوں نواز، وہاں کیا معنی آتا ہے؟ دین غریب ہوں نواز. معین الدین بول سکتے ہیں غریب نواز کو تو ہمیں غریب ہوں نواز. ہمارے مصطفیٰ پہلے سب جانتے ہیں اللہ کی طرف سے، انہیں ایسا بولے گا بول کر دین کو غریب بول دیے. بدأ الاسلام غریبا، اسلام غریب تو سیعود غریبا، پھر غریب ہو جائے گا. غریب اسلام کو کون بولے؟ حضور بولے. اسلام غربت میں شروع ہوا، غربت میں آ جائے گا. اسلام کو غریب بولنا حضور کی سنت. اور معین الدین بول سکتے بولتا ہے تو غریب نواز کیا معنی ہے؟ دین غریب انہوں غریب نواز. غریب نواز معین الدین چشتی، محی الدین، نصیر الدین، کوئی بھی منع کرتا نہیں ہے دین کے مددگار.
मालिक। चार इमामों में के इमाम का नाम क्या है? अल्लाह कौन है? मालिक। दूसरे इमाम कौन है? मालिक। उनका नाम ही वहाबियत को खिलाफ कर रहा है, नाम ख़त्म कर रहा है, मालिक। तीसरे इमाम शाफी, तो ये कह रहा था, मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते हैं, इन्ना अखाकल हक़ मन कान मअक व दर्र नफ्सहु लियनफ़अक इज़ा रैबु ज़मानी सदअक शत्तत शम्लहु लियजमअक। इन्ना अखाकल हक़ मन कान मअक। मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते हैं, तुम्हारा सच्चा दोस्त कौन है? जो तुम्हारे साथ रहे। दोस्त को दोस्त क्यों बोलते? वो साथ रहता है। सुभान अल्लाह। साथ रहना दो तरह का होता है, जिस्मन या क़ल्बन। दोस्त जिस्मन साथ हो ये ज़रूरी नहीं, क़ल्बन साथ ना रहे तो दोस्त हो ही नहीं सकता। हम सब हुजूर के साथ हैं क़ल्बन, मुहब्बतन। खुदा की कसम, कुरान की कसम, हम हुजूर के साथ हैं, हुजूर हमारे साथ हैं। हुजूर से एक सहाबी पूछते हैं, या रसूल अल्लाह क़यामत कब है? आका ने फरमाया, क्या तैयारी है तुम्हारी क़यामत के लिए? तो सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह ज़्यादा नमाज़ों, ज़्यादा रोज़ों, ज़्यादा खैर खैरात से मैंने तैयारी नहीं की है, ये उनका तवाज़ो है, मगर ये एक चीज़ है या रसूल अल्लाह के मैं अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। तो आका ने फरमाया, आदमी उसके साथ है जिससे उसे मोहब्बत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। आका फरमाते हैं सफ़र में, दौरान सफ़र अपने सहाबियों से कि मदीने में बाज़ लोग हैं, हम किसी वादी में जाते हैं या किसी पहाड़ी पर चढ़ते हैं, हम जहाँ भी जाते हैं वो मदीने के लोग हमारे साथ हैं। मदीने में हैं बाज़ लोग, हर जगह हमारे साथ हैं, मदीने में है फिर हमारे साथ हैं। आका हबसहुमुल उज़्र, मजबूरी ने उन्हें रोक दिया है। मजबूरी की वजह से साथ नहीं है तो आदमी साथ है, साथ नहीं रहकर भी साथ है। तिरपत्तूर में रहते हुए भी हम मदीने में मजबूरन वहाँ नहीं है ना, तो यहाँ रहते हुए भी हुजूर के साथ हैं, हुजूर के साथ हैं। या राहिलीन इला बैतिल हबीब फ़क़द सिरतुम जुसूमन व सिरना नहनु अरवाहा। या राहिलीन इला बैतिल हबीब, ए मुस्तफ़ा के दर पर जाने वालों, फ़क़द सिरतुम जुसूमन व सिरना नहनु अरवाहा, तुम जिस्मों से जाते हो, हम रूहों से जाते हैं। या राहिलीन इला बैतिल हबीब फ़क़द सिरतुम जुसूमन व सिरना नहनु अरवाहा। इन्ना अक़मना अला उज़्रिन व मिन क़दरिन व मन अक़ाम अला उज़्रिन फ़क़द राहा। हम रुके हुए हैं मजबूरी की वजह से और मुक़द्दर की वजह से, और जो मजबूरी की वजह से रुक जाता है वो रुक कर भी चला जाता है। तो हम मजबूरन यहाँ हैं, हमारे जिस्म यहाँ हैं, रूह व क़ल्ब वहाँ हैं। अलमरु मअ मन अहब्बा, आदमी उसके साथ रहता है जिससे मोहब्बत होती है। तो दोस्त दो तरह से साथ रहता है, जिस्मन और क़ल्बन। और जिस्मन कभी साथ रहता है, कभी नहीं रहता है, मगर क़ल्बन तो हमेशा साथ रहता है, इसलिए उसे दोस्त कहते हैं। दोस्त को दोस्त कहते हैं इसलिए कि वो साथ रहता है, करीब रहता है। तो वली का माना क्या है? दोस्त। ये बाद का माना। पहला माना क्या? वली का माना अल क़रीब, करीब रहने वाला, ये पहला माना है वलिया यली से। तो वली जो होता है अल्लाह का, वो किससे करीब रहेगा? अल्लाह से। जिसकी सोहबत में रहेगा उसका रंग इसमें रहेगा ना। जाहिर बात है भाई, ये तो सब फिरके मानते हैं। वो शख्स आलिमों के साथ उठता बैठता है, बातें आलिमों के जैसी करता है, सोहबत का असर। वो शख्स वकीलों के साथ उठता बैठता है, हर बात वकालत की करता है, वो शख्स उनके साथ रहता है, वैसा होता है। तो वकीलों की सोहबत का असर होता है, आलिमों की सोहबत का असर होता है, अच्छों की सोहबत का असर होता है, बुरों की सोहबत का असर होता है, असर होता है। अल्लाह की सोहबत का असर नहीं होगा।
تو ولی اللہ کے قرب میں رہتے ہیں، اللہ کی صحبت میں رہتے ہیں، اللہ انہیں اپنا قرب خاص عطا کرتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے عالموں کے ساتھ رہے تو باتیں عالموں کی طرح، اور ان سے لی ہوئی باتیں، غوث خدا کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کی باتیں ان سے لی ہوئی باتیں، غوث کی باتیں حقیقت میں غوث کی باتیں نہیں، غوث جس کی صحبت رہتے ہیں ان کی طرف سے الہام کی باتیں ہیں۔ استاد شاگرد کو اپنا قرب دیتا ہے تو شاگرد میں استاد کا رنگ آ جاتا ہے، مگر وہ صحبت جو ہوتی ہے وہ محدود ہوتی ہے۔ اور خدا تعالیٰ اپنے دوست کو صحبت محبت کی وجہ سے قربت دیتا ہے تو کیسی دیتا ہے؟ صحیح البخاری میں لفظ ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وہ شخص جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھے میں نے اس سے اعلان جنگ کر دیا۔ وما من شيء احب الي يتقرب الي العبد مما افترضت عليه، جن چیزوں کے ذریعے بندہ مجھ سے قریب ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ مجھے وہ چیز پسند ہے جو فرض ہے۔ وما يزال عبدي ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، بندہ مجھ سے نفل عبادتوں کے ذریعے قریب ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ وبصره الذي يبصر به، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ کون فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے۔ روایت کون کرتے ہیں؟ حضور کرتے ہیں۔ حضور سے روایت کون کرتے ہیں؟ ابو ہریرہ کرتے ہیں رضی اللہ۔ حدیث قدسی اور حدیث رسول میں جو فرق ہے اس میں ایک فرق کیا ہے؟ حدیث رسول میں راوی صحابی، حدیث قدسی میں راوی حضور، کلام اللہ کا، حضور راوی بن جاتے ہیں، حضور روایت کرتے ہیں اللہ سے۔ اللہ فرماتا ہے میں میرے بندے سے جب محبت کرتا ہوں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں ہو جاتا ہوں، کان ہو جاتا ہوں۔ یہ بخاری کا لفظ ہے، دیگر کتابوں میں بھی یہ حدیث ہے مختلف الفاظ سے۔ یہ حدیث صرف ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی مروی نہیں ہے، یہ اور کئی صحابہ سے اس معنی کی حدیث مروی ہے۔ یہ حدیث اب عائشہ صدیقہ سے بھی مروی ہے، یہ حدیث معاذ بن جبل سے بھی مروی ہے۔ تو دیگر روایتوں میں آیا کہ وہ لسانہ الذی یتکلم به، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے۔ ولی جس سے کلام کرتا ہے وہ زبان میں ہو جاتا ہوں۔ اب غوث پاک سلطان الاولیاء ہیں، خدا فرماتا ہے ولی کی زبان میں بن جاتا ہوں۔ اب اس زبان سے جو ارشادات ظاہر ہوں گے وہ کیسے ہوں گے؟ سبحان اللہ۔ اب اس سے معلوم حدیث قدسی سے، یعنی خدا اور رسول ولی کے کلام کی تعریف اس طرح کرتے ہیں، اس کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ ہم سے نکلتا ہے، اس کی زبان سے جو ظاہر ہوتا ہے وہ ہم سے ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ اس کی زبان فنا ہے، ہماری بقا کا جلوہ ہے وہاں۔ یہ اللہ اس کے رسول سے ہمیں معلوم ہوا۔ غوث پاک کے کلام کے بارے میں، غوث پاک کا کلام ہے نا، وہ پہلے سن لیں گے۔ غوث پاک کے ارشادات کے بارے میں غوث پاک کیا فرماتے ہیں؟ غوث پاک فرماتے ہیں بہجت الاسرار، یہ سب سے زیادہ مشہور و معتبر کتاب ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ پر لکھی ہوئی۔ حضرت علی بن یوسف بن حریز بن معواد اللخمی الشافعی الشتنوفی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، امام شتنوفی کی لکھی ہوئی کتاب ہے یہ بہجت الاسرار، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں لکھی ہوئی کتاب ہے۔ حافظ ذہبی کہتے ہیں کہ یہ غوث پاک کے دیوانے تھے۔ معرفت القراء الکبار، یہ ذہبی کی ایک کتاب ہے، بڑے بڑے قاریوں کی کتاب کی معرفت تراجم ہے۔ یہ علی بن یوسف شتنوفی یہ مقری تھے،
قاری کون ہوتا ہے؟ مقری کون ہوتا ہے؟ قاری خیرات پڑھنے والا، مقری خیرات سکھانے والا، خیرات کے علوم میں ماہر، اسے مقری کہتے ہیں۔ یہ قرآن کی قراتوں کے ماہر تھے۔ علی بن یوسف شتنوفی وہ بہجت الاسرار میں لکھتے ہیں، غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا غلامی سافر الف عام لتسمع منی کلمۃ واحدہ، اے میرے غلام، یہ غوث پاک کا کرم ہے، یہ انداز بیان۔ ہم بولتے ہیں غوث کے ہم غلام ہیں، ہم غوث کے غلام ہیں، یہاں غوث بولتے تو میرا غلام ہے۔ یہ تشریف ہے غوث پاک کی طرف سے، تکریم ہے، اپنے غلاموں کو اس طرح خطاب کرتے ہیں، یا غلام، اے میرے غلام، آئے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شیطان کا غلام ہونے سے بچا لیتے ہیں بول بول کر، یا غلام، اے میرے غلام، یعنی دنیا داروں کی طرف دیکھنے نہیں والا، دنیا دار کو جو حقیر سمجھتا ہے وہ ان کا غلام ہے، یعنی اے میرے غلام، یعنی خدا کے ولی، یا غلام۔ غوث پاک فرماتے ہیں اے غلام، سافر الف عام لتسمع منی کلمۃ واحدہ، 1000 سال سفر کر کے آ میری ایک بات سننے کے لیے۔ میرے ارشادات کا یوں مقام ہے، میرے ارشادات کی کو خدا نے وہ عظمت دی ہے، میرے ہزاروں ارشادات ہیں، میری ایک ارشاد کو سننے کے لیے کتنا سفر کر کے آ؟ 1000 سال سفر کر کے آ۔ یا غلام سافر الف عام لتسمع منی کلمۃ واحدہ۔ اب اس میں اشارہ ہے کہ نواسے کی بات کو سننے کے لیے 1000 سال سفر کرنا ہے، نانا کی باتوں کو سننے کے لیے۔ میں اس نانا کا نواسا ہوں کہ نانا کی غلامی کی وجہ سے مجھے یہ شرف حاصل ہوا، میری باتوں کو سننے کے لیے، یہ ایک بات کو سننے کے لیے، باتیں تو ہزاروں ہیں، یہ ایک بات کو سننے کے لیے اے غلام کتنے سال سفر کر کے آپ؟ یا غلام سافر الف عام، تو کیا مانا؟ 1000 سال سفر کرے، 1000 سال رہتا ہی نہیں نا، تو کیا مانا؟ 1000 سال کی محنت کے بعد بھی غوث پاک کا یہ ایک جملہ مل گیا تو سمجھنا کہ غنیمت ہے۔ اب تو آسانی سے غوث پاک کے ارشادات سن رہے ہیں، یہ خدا کا فضل ہے محض۔ یا غلام سافر الف عام لتسمع منی کلمۃ واحدہ، اے میرے غلام تو 1000 سال سفر کر کے آ مجھ سے یہ ایک بات سننے کے لیے۔ اب یہ اس کا یہ مقام کیوں ہے وہ بھی غوث پاک کے کلام سے ثابت کریں گے۔ غوث پاک اپنے کلام کے بارے میں دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ ما تکلمت شیئا الا وقد قال لی یا عبد القادر تکلم بحقی علیک، میں نے زندگی میں کبھی کچھ کہا ہی نہیں، غوث پاک فرماتے ہیں میں نے کبھی زندگی میں کوئی کلام نہیں کیا جب تک کہ خدا یہ نہ کہے کہ اے عبد القادر میرے حق کا واسطہ ہے بولو تو میں بولتا ہوں، جب تک خدا قسم نہیں دیتا میں نہیں بولتا۔ ما تکلمت شیئا الا وقد قال لی یا عبد القادر تکلم بحقی علیک وما اکلت شیئا الا وقد قال لی یا عبد القادر کل بحقی علیک، میں نے کبھی کچھ کھایا نہیں جب تک کہ خدا یہ نہ کہے کہ اے عبد القادر میرے حق کا واسطہ ہے کھا تو کھاتا ہوں۔ وما شربت شیئا الا وقد قال لی یا عبد القادر اشرب بحقی علیک، میں نے کبھی کچھ پیا نہیں جب تک کہ خدا یہ نہیں کہتا کہ اے عبد القادر میرے حق کا واسطہ ہے پی لو تو پیتا ہوں۔ اب اس میں اشارہ ہے کہ وہ حضور کا کلام کیسا کلام ہوگا، حضور اپنی طرف سے کہاں کہیں گے، حضور کا کی ہر حرکت وحی خدا سے ہے، حضور کا بیٹھنا خدا کی وحی، بولو خدا کی وحی، حضور کا دیکھنا خدا کی وحی، حضور کا ہنسنا خدا کی وحی، حضور کا رونا خدا کی وحی، حضور کا دینا خدا کی وحی، حضور کا نہ دینا خدا کی وحی، حضور کا چلنا خدا کی وحی، حضور کا بیٹھنا خدا کی وحی، حضور کا سونا خدا کی وحی، حضور کا نکاح کرنا خدا کی وحی سے، حضور کا کھانا خدا کی وحی سے، حضور کا پینا خدا کی وحی سے، حضور کی ہر حیثیت خدا کی وحی سے ہے، کیونکہ نواسے یہ بول رہے ہیں، وہ نانا ہے، نواسے کی یہ شان ہے، ما تکلمت شیئا الا وقد قال لی یا عبد القادر تکلم بحقی علیک، میں نے کبھی کچھ کہا ہی نہیں جب تک کہ خدا یہ نہ کہے کہ عبد القادر میرے حق کی قسم
بولو تو میں بولوں. میں نے کبھی کچھ کھایا ہی نہیں جب تک کہ خدا یہ نہ کہے اے عبد القادر قسم ہے میرے حق کی کھا لو تو کھاتا ہوں. اعلیٰ حضرت اسی لیے کہتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے یا غوث، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا. مولا یہ حقیقت ہے نا، یہ سچائی ہے نا، اے سنیو یہ ہمارا ایمان ہے نا. یہ غوث کو اللہ نے شان دی نا، یہ غوث ہمیں کیوں سنا رہے ہیں؟ ان کی جوتی سے بھی دکھاوا ہوتا نہیں، ان کی جوتی سے لگی ہوئی گرد سے ریاکاری ہوتی نہیں، یہ ہمیں کیوں سنا رہے ہیں؟ اے میرے دیوانو، اتنا لاڈلا ہوں میں میرے مولا کا کہ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. ایسا چہیتا ہوں میں میرے مولا کا، اے دیوانو حشر میں کھڑا ہو جاؤں تمہیں لے جانے کے لیے. کھانا میں کھانا نہیں چاہتا وہ قسمیں دے کر کے کھلاتا ہے، پانی میں پینا نہیں چاہتا وہ قسمیں دے کر پلاتا ہے، بولنا میں نہیں چاہتا وہ قسمیں دے کر بلواتا ہے کہلواتا ہے. تمہیں لے جانا میں ساتھ جب چاہوں گا تو کیا ہوگا، کس طرح تم نہیں بچو گے. یہ اس طرف اشارہ ہے، اس لیے سمجھا رہے ہیں کہ مطمئن رہو جبکہ تم خادری ہو، اس نسبت پر مرو. کیا چیز ہے نسبت کوئی پوچھے میرے جی سے، کیا چیز ہے نسبت کوئی پوچھے میرے جی سے، مرتا ہوں اسی کے لیے جیتا ہوں اسی سے. کیا چیز ہے نسبت کوئی پوچھے میرے جی سے، مرتا ہوں اسی کے لیے جیتا ہوں اسی سے. بے شک ہمیں غوث کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، غوث کے نانا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، مگر جیسے بھی ہیں غوث کے ہیں ہم. بے وفا تو نہیں ہے، غدار نہیں ہے. غوث فرماتے ہیں کہ جب تک خدا نہ کہے میں کھاتا نہیں، خدا نہ کہے میں پیتا نہیں، خدا نہ کہے تو میں بولتا نہیں. وہ جو کہہ رہے ہیں کیا ہے تب بولنا پڑے گا، خدا کے الہام سے خدا کے حکم سے کہتے ہیں. اب آپ کے ارشادات میں سے چند ارشادات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کیا آپ فرماتے ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قل لا الہ الا اللہ، یا غلام اے میرے غلام تو لا الہ الا اللہ بول، مرتن واحدتن بلسانک والف مرتن بقلبک. اے غلام اے میرے غلام تو لا الہ الا اللہ ایک بار بول زبان سے تیری، 1000 بار دل سے بول. کیونکہ تو جب زبان سے بولتا ہے تو خدا بھی سنتا ہے غیر خدا بھی سنتا ہے، تو جب قلب سے بولتا ہے تو غیر خدا سنتا نہیں، صرف خدا سنتا ہے. کیونکہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے پیسوں کو دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. دلوں تو دل سے 1000 بار بول لا الہ الا اللہ. یا اللہ غوث ہمیں کیسا توحید پرست دیکھنا چاہتے ہیں کہ قلب کی گہرائیوں سے. تو یہ ایک بار لا الہ الا اللہ زبان سے بولو، 1000 بار یہ بولو سے مراد کیا، تو 100 بار زبان سے بولے تو 100,000 بار دل سے بولو. اس میں کیا معنی، یہ ایک بار لا الہ الا اللہ بولنا یہ اچھائی ہے نا، بہت بڑی اچھائی ہے. تو یہ ہمارا ظاہر اچھا رہے، ظاہر سے بہت زیادہ اچھا ہمارا باطن رہے. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، سرکار نے ہمیں دعا سکھائی ہے، یہ عمر فاروق سے مروی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھاتے ہیں، اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحہ. یہ دعا ہم سب کو کرنی ہے،
یہ دعا اگر قبول ہو جائے نا نفاق کی موت ہو جائیں گی، یہ دعا قبول ہو جائے نا اخلاص پیدا ہو جائے گا، اگر یہ دعا قبول ہو جائے ہم ولی اللہ ہو جائیں گے۔ کیا دعا ہے؟ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی، اے اللہ تو میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا کر دے، وجعل علانیتی صالحہ، اور میرے ظاہر کو اچھا رکھ، میرے ظاہر کو اچھا رکھ، میرے باطن کو ظاہر سے اچھا رکھ۔ سبحان اللہ، یہ ہے ولی کا حال، ظاہر اچھا باطن اس سے اچھا۔ منافق کا معاملہ کیا ہے؟ ظاہر اچھا باطن برا۔ مومن کا عالم کیا ہے؟ ظاہر اچھا باطن اس سے زیادہ اچھا۔ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی وجعل علانیتی صالحہ، اور میرے علانیہ کو اچھا رکھ۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک مقام پر فرماتے ہیں کل حقیقت لا تشہد لها الشریعۃ فہی زندقہ، ہر وہ حقیقت جسے شریعت گواہی نہیں دیتی وہ گمراہی ہے۔ فیصل غوث کے سنا رہا ہوں میں۔ حضرت احمد کبیر رفاعی کون ہے؟ صوفی ہے نا، ولی اللہ ہے نا۔ جب ان سے کوئی کہتا کہ یا زندیق یا شیطان، اے زندیق ہے، فوراً اس کے قدموں میں گر جاتے، بولے اوف عنی یا سیدی، میرے سرکار معاف کر دو مجھے۔ اللہ والوں کی یہ شان تھی۔ تواضع پیدا کرو، خاکساری پیدا کرو، عاجزی پیدا کرو۔ حضرت مالک بن مغول یہ محدثین میں سے ہیں، گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہے ہیں۔ ایک شخص نے کہا یا مالک اتق اللہ، اے مالک اللہ سے ڈرو۔ یہ بولنا تھا، ایک چھلانگ لگا کر گھوڑے سے نیچے اترے اور زمین پر سٹ دیا۔ کیا یہ رنگ بھی ہم نے کچھ ہے؟ ہم کس سے پیدا ہوئے ہیں؟ سونے سے، چاندی سے، ہیرے جواہرات، مٹی سے آدم علیہ السلام، اس مٹی پر خدا کا سلام ہے۔ ہم کس سے پیدا ہوئے ہیں؟ نطفے سے۔ خرجنا من مخرج البول مرتين، یہ کس کا کلام ہے؟ یہ ابو بکر صدیق کا کلام۔ خرجنا من مخرج البول مرتين، جہاں سے پیشاب نکلتا ہے وہاں سے ہم 2 بار نکلے ہیں۔ ہمارے غرور کو توڑنے کے لیے سرکار نے کیا لفظ کہا ہے؟ اللہ، ہماری انانیت کا جنازہ نکالنے کے لیے، ہمیں پاک کرنے کے لیے غرور سے کیا لفظ فرمایا سرکار نے؟ خرجنا من مخرج البول مرتين، پیشاب جہاں سے نکلتا ہے وہاں سے ہم۔ ایک شخص غرور سے اکڑ کر چل رہا تھا، تو ایک صوفی نے دیکھا، لے بیٹا ایسا نہیں چلنا، جی میں کون ہوں معلوم ہے؟ ہاں آپ کون ہیں؟ وہ میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں۔ اسے اور تو تیش آ گیا، مجھ سے زیادہ تو مجھے جانتا ہے، بول کون ہے؟ اولک نطفہ وآخرک جیفہ والآن تحمل القذر، تیرا اول نطفہ، تیرا آخر بدبودار مردہ، اور اب تو گندگی لے کر پھر رہا ہے پیٹ میں۔ کوئی تو شرمندہ ہو گیا۔ نہیں، ہمیں تواضع سہاتا ہے، تکبر اسے سہاتا ہے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کل حقیقت لا تشہد لها الشریعۃ فہی زندقہ، ہر وہ حقیقت جسے شریعت قبول نہیں کرتی، جسے شریعت نہیں مانتی، وہ زندقہ ہے، وہ گمراہی ہے، وہ بے دینی ہے، وہ تصوف نہیں، وہ غوثیت نہیں، وہ خواجگی نہیں، وہ درویشی نہیں، وہ صوفیزم نہیں، وہ گمراہی ہے جسے شریعت قبول نہیں کرتی۔ وہی تصوف ہے جسے شریعت مانتی ہے، جسے شریعت قبول کرتی ہے۔ آپ کیسے سمجھیں گے کہ شریعت اسے مانتی ہے، اسے نہیں مانتی ہے؟ یہاں غوث پاک ہمیں پابند کر رہے ہیں، جسے شریعت قبول نہیں کرتی وہ حقیقت نہیں، وہ گمراہی ہے۔ اب تو آپ کیسا فیصلہ کریں گے؟ یہاں غوث اپنے غلاموں کو شریعت کا عالم بنانا چاہتے ہیں۔ شریعت کو جانیں گے تو سمجھیں گے شریعت گواہی کیا دیتی ہے، کیا نہیں دیتی ہے۔ فرماتے ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مرید سے تر الی الحق بجناحی الکتاب والسنہ، یہ غوث پاک کا اور ایک کلام ہے۔ تر، تار یتیرو سے تر، اڑ جا اے میرے غلام، تو اڑ خدا کی طرف۔ اڑنے کے لیے پنکھوں کی ضرورت ہے، پنکھ ہونا ہے نا،
تو غوث پاک فرماتے ہیں اللہ کی طرف اڑنے کے لیے دو پنکھوں کی ضرورت ہے. وہ کیا ہے؟ الکتاب و سنہ، خدا کا کلام، رسول کا کلام. یہ لے لو تو معلوم ہو جاتا کہ شریعت کیا بولتی ہے کیا نہیں بولتی ہے، شریعت کس کی گواہی دیتی ہے کس کے خلاف گواہی دیتی ہے. الکتاب و سنہ تر الی الحق عز وجل بجناحی الکتاب و سنہ. غوث اعظم فرماتے ہیں اے میرے غلام خدا کی طرف سلوک طے کر دو پروں کے ذریعے. تو غوث پاک کا مرید اڑتا ہے اگر دو پر ہوتے ہیں اس کے، قرآن اور حدیث. قرآن کی مدد سے، حدیث کی مدد سے اللہ کی طرف جا. تو اللہ سے ملنا ہے تو قرآن کی مدد چاہیے، حدیث کی مدد چاہیے. تو کیا معنی؟ قرآن کی مدد سے مراد اللہ کی مدد چاہیے، حدیث کی مدد سے مراد رسول اللہ کی مدد چاہیے. اللہ اور رسول اللہ کی مدد لے کر خدا سے مل. تر الی الحق عز وجل بجناحی الکتاب والسنہ. غوث پاک فرماتے ہیں خذ المحک وہی الکتاب والسنہ. محک کسے کہتے ہیں؟ کسوٹی، پرکھنے کے جو آلہ ہوتا ہے. اس سے سنار پرکھتا ہے کہ یہ پیلی چیز سونا ہے یا پیتل ہے، تانبا ہے، کیا ہے، اسے محک کہتے ہیں، گھس کر دیکھنے کی چیز. خذ المحک، یہ کسوٹی لے لو. غوث پاک فرماتے ہیں خذ المحک. آئے ہائے، کسوٹی لے لو. اپنے غلام فرماتے ہیں کسوٹی ہاتھ میں رکھ لو پرکھنے کے لیے. ہر پیلی چیز کو سونا مت مان جاؤ، اور ہر پیلی چیز کو سونا نہیں ہے یہ بھی مت بولو. محک لے لو، کسوٹی لے لو. وہ کیا ہے؟ الکتاب والسنہ، قرآن اور حدیث. تو یہاں غوث کیا فرماتے ہیں؟ میرے غلاموں قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرو. قرآن و حدیث کا علم کیسا حاصل کر سکتے ہو؟ قرآن اور حدیث کا علم رکھنے والوں کی صحبتوں میں رہو. صحبت میں کیسا رہ سکتے ہیں؟ حسن ادب، صدق طلب حاصل کرو. حسن بصری فرماتے ہیں، منبہات ابن حجر اسقلانی میں آپ کا ارشاد ہے، من لا ادب له لا علم له ومن لا علم له لا دین له ومن لا دین له لا زلفى له. من لا ادب له لا علم له، اس کے پاس ادب نہیں اسے علم نہیں. اس کے پاس ادب نہیں، الٹا لٹک گئے تو بھی آتا نہیں. کتابیں پڑھ پڑھ کے تھک جاؤ، کسی کے قدموں میں پڑھ کر کتابیں پڑھو. ادب چاہیے. من لا ادب له لا علم له، جس سے ادب نہیں اسے علم نہیں. شیطان میں ادب نہیں تھا، آدم علیہ السلام کے ذریعے اسماء کل کا علم اسے نہیں دیا گیا. ملائکہ میں ادب ہے، سارے اسماء کا علم سکھاؤ آدم نے. تو ادب پہلے کروایا بعد سکھایا. تو کیا ہوتا ہے؟ ادب کے بعد علم. موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں پیروی کروں تمہاری؟ تمہیں جو علم ملا ہے اس میں سے کچھ علم تم مجھے سکھاؤ گے، اس لیے تو تعلیم کے لیے میں پیروی کروں. هل اتبعک، هل اکون معک، میں آپ کے ساتھ رہوں گا نہیں. هل اتبعک، یہاں سے استدلال کرتے ہیں کہ تعلیم سے پہلے بیعت. آپ کی پیروی کروں میں، آپ کا متبع بن جاؤں تاکہ آپ سکھائیں. هل اتبعک علی ان تعلمنی، آپ سکھائیں اس لیے میں آپ کی پیروی کروں. یہ یاد رکھنا کہ چھوٹے بڑے سے نہیں بول رہے ہیں، بڑے چھوٹے کو بول رہے ہیں. یہ ہماری تعلیم کے لیے ہے. حضرت خضر چھوٹے ہیں، حضرت موسیٰ افضل ہیں. میں نے ایک تقریر میں باقاعدہ مجموع البحرین کی اس پر گفتگو کی ہے کہ حضرت موسیٰ کے بارے میں بہت غلط فہمیوں میں مبتلا ہوتے ہیں لوگ. حضرت موسیٰ کی بڑی توہین کر دیتے، کفر کا شکار ہو جاتے ہیں، مسلمان ہی نہیں رہتے. موسیٰ نے اللہ کو نہیں دیکھا، لا حول ولا قوت. موسیٰ اللہ کو نہیں، ہم دیکھ سکتے، موسیٰ نے اللہ کو دیکھا. یہ حقیقت ہے، یہ صوفیوں نے کہا ہے. موسیٰ نے اللہ کو دیکھا، تھوڑی دیر دیکھا، معراج میں بار بار دیکھا. طور کے آئینے میں تھوڑی دیر دیکھا، نور کے آئینے میں بار بار دیکھا. مگر موسیٰ نے اللہ کو دیکھا. میرے سرکار موسیٰ علیہ السلام اللہ کو دیکھتے، تمہیں دیکھتے؟ ابھی نہیں بولنا موسیٰ نے اللہ کو نہیں دیکھا. اللہ نے موسیٰ سے لن ترانی کہہ دیا، تم دیکھو گے نہیں، تم دیکھو گے نہیں، تم دیکھو گے نہیں، تم دیکھنے والے نہیں، تم دیکھتے نہیں مجھے. موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھتے،
آئے ہائے. غوثی شاہ قبلہ فرماتے ہیں لن ترانی گر نہیں گر اضطراب شوق کا، لن ترانی گر نہیں گر اضطراب شوق کا، ثم وجہ اللہ ہے کیا، پھر منہ دکھاتا کون ہے، گرچہ غوثی کچھ نہیں یہ بات ہے مانی ہوئی، گرچہ غوثی کچھ نہیں یہ بات ہے مانی ہوئی، پھر بھی جیسا کچھ ہے غوثی ویسا سمجھا کون ہے، پھر بھی جیسا کچھ ہے غوثی ویسا سمجھا کون ہے. تو کیا کہہ رہا تھا؟ غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خذ المحک وہی الکتاب والسنہ، کسوٹی کو ہاتھ میں لے لو. آپ کے پیر صاحب بولے کہ بھائی جمال بھائی یہ لاٹھی اپنے ہاتھ میں رکھ لو، تو آپ کیا کریں گے؟ کیوں میرے پیر نے کہا. یہاں پیروں کے پیر ہم سے فرماتے ہیں خذ المحک، اس کسوٹی کو ہاتھ میں رکھ لو، وہی الکتاب والسنہ، قرآن اور حدیث کو پکڑ لو مضبوط. تو جو غوث کا غلام ہوتا ہے نہ وہ قرآن کے خلاف جاتا ہے نہ حدیث کے خلاف جاتا ہے. خذ المحک وہی الکتاب والسنہ. غوث پاک فرماتے ہیں من لم یتأدب بآداب الشرع ادبتہ النار یوم القیامہ، جو شریعت کے آداب کا خیال نہیں کرتا جہنم کی آگ اسے قیامت کے دن ادب سکھائے گی. تو معلوم ہوا جو شریعت کے آداب کا لحاظ کرتا ہے وہ جہنم کو نہیں جائے گا، وہ ناجی ہے، وہ نجات پانے والا ہے. کس کا کلام سنا رہا ہوں میں؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. غوث پاک فرماتے ہیں یا غلام امشی تحت ظل کتاب اللہ و سنت رسولہ، اے میرے غلام تو اللہ کے کتاب و اس کے رسول کی سنت کے سائے کے تحت چلتا رہے. یہ گمراہی، یہ ضلالت، یہ جہالت، یہ وہابیت، یہ شیعیت، یہ ناصبیت، یہ رافضیت، سب یہ گویا کہ دھوپ ہے. تو سایہ کیا ہے؟ خدا کا کلام اور رسول اللہ کی سنت. اے میرے غلام تو ان دونوں کے سائے میں چلتا رہے. یا غلام امشی تحت ظل کتاب اللہ عز وجل و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنك اذا فعلت هذا افلحت، جب تو یہ کام کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا. ساری زندگی کتاب و سنت کے سائے کے تحت تو رہا کر. ينبغي للمؤمن ان يشتغل اولا بالفرائض فاذا فرغ منها يشتغل بالسنن. غوث پاک فرماتے مومن کو چاہیے کہ وہ پہلے فرائض میں مشغول ہو جائے، فرائض کو پر عمل کرنے میں لگ جائے، اور جب فرائض پر عمل مکمل ہو جائے فرائض کے بعد سنتوں میں مشغول ہو جائے. وَيَشْتَغِلُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالنَّوَافِلِ وَالْفَضَائِلِ، فرائض اور واجبات و سنن کے بعد نوافل میں مشغول ہو. ومن اشتغل بالنوافل قبل الفرائض لم يقبل منه. غوث پاک فرماتے ہیں جو نوافل میں مشغول ہو جائے فرائض کو چھوڑ کر اس کے نوافل قبول نہیں ہوں گے، وہ اوہین، وہ ذلیل اور رسوا ہو جائے گا. یہاں ہمیں درس دے رہے ہیں غوث پاک رضی اللہ عنہ. بہت سے لوگ نفل کام کرتے ہیں، فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے نہیں، عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں، رمضان کے روزے چھوڑ دیتے ہیں، شب برات کی 100 رکعت پڑھتے ہیں، فجر کی 2 رکعت پڑھتے ہیں. غوث پاک فرماتے ہیں جو کوئی فرائض و واجبات کو چھوڑ کر نوافل میں مشغول ہو جائے گا وہ نوافل خدا اس سے قبول نہیں کرے گا، وہ اوہین، وہ ذلیل ہو کر رہے گا. فاتحہ کرتے ہیں، یہ نفل ہے، نماز پڑھتے، نہ روزہ رکھتے، نہ زکوٰۃ دیتے، شربت پیتے پلاتے محرم میں. فاتحہ پڑھتے ہیں، فاتحہ پڑھنا اچھا کام ہے، اچھا کام ہے، اچھا کام ہے، مگر نفل ہے. نماز فرض ہے، فرض چھوڑ کر، فرض ترک کر کے، واجب ترک کر کے، سنت مؤکدہ ترک کر کے نفل کرے تو وہ نفل قبول نہیں.
70,000 روپے لگا کر 11ویں شریف کوئی کرا، نماز چھوڑ کے روزہ چھوڑ کے، وہ 11ویں شریف قبول نہیں، پینڈنگ میں رہتا ہو، وہ فرائض ادا کریں تو یہ قبول ہو۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں پہلے فرائض سے شروع کرو، فرائض و واجبات و سنن مؤکدہ کے بعد نوافل کا درجہ ہے۔ یہ درس ہمارے پیر دے رہے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ فرائض و واجبات کو چھوڑ کر نوافل کر رہے ہیں۔ ہاں ہم ان کی طرح بھی، ہمارے پیر نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ نوافل مت کرو، مستحبات مت کرو، مباحات مت کرو، جو فرائض واجبات سنت ہے مؤکدہ اتنا ہی کرنا، اس کے سوائے کچھ بھی نہیں کرنا۔ فاتحہ ضروری ہے، اللہ اللہ۔ مصطفیٰ نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا وان اخاک بوجہ طلق، صحیح حدیث میں حضور فرماتے ہیں نیکی میں سے کسی نیکی کو ہرگز حقیر مت سمجھو، اگرچہ کہ اپنے بھائی سے خوش روی سے آپ ملتے ہیں مسکرا کر، جمال بھائی اچھے ہیں، یہ ایک نیکی ہے حضور کی نظر میں۔ حضور فرماتے ہیں اسے حقیر مت جانو۔ کیوں حقیر نہیں جاننا؟ اس نیکی میں مصطفیٰ کی خوشی ہے نا۔ صورتاً تو چھوٹی نیکی ہے، اندر بڑی ذات کی رضا ہے، تو مسکرا کر ملنا بہت بڑی چیز ہے حقیقت میں۔ یہ دستی ہے مثالاً، یہ دستی، اس کے اندر 3 کلو سونا گولڈ، 10 روپے کی دستی، اندر 3 کلو کا گولڈ ہے پیور، 3 کلو 10 روپے کی دستی۔ اب یہ دستی کو حقارت سے دیکھیں گے، یہ بھی مثال ناقص ہے، کیونکہ دستی ایک الگ چیز ہے، گولڈ الگ ہے۔ یہ رضائے مصطفیٰ ہے، مسکرانا خود سنت مصطفیٰ ہیں۔ تو آپ مسکرا رہے ہیں، اس لیے اس کا درجہ چھوٹا ہے، کیونکہ حضور کا مسکرانا وہ حضور کا مسکرانا ہے۔ ہمارے مسکرانے سے کس کا بھی غم دور ہوتا نہیں، حضور کے مسکرانے سے قیامت تک کے لیے خوش ہو گئے لوگ۔ حضور کا یہ ایک مسکرانا کروڑوں کو خوش کر دیا۔ جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھ۔ تو مسکرانا حضور کی سنت ہے۔ ہاں آپ مسکرا رہے ہیں، اس لیے آپ سے نسبت ہو گئی نا، اس لیے اس کا درجہ چھوٹا ہوا، مگر سنت کو تعلق ہے حضور سے، اس لیے بڑا درجہ ہے۔ اس کے اندر کس کی رضا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی رضا ہے نا۔ اللہ اس کے رسول کی رضا وہ سونا ہے جس کے سامنے جنت بھی چھوٹی چیز ہے، کیونکہ اللہ کی رضا افضل ہے، رسول کی رضا افضل ہے، جنت افضل ہے۔ تو کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو۔ کسی بھائی سے کشادہ روی سے مل رہے ہیں آپ، تو اسے بھی حقیر مت سمجھو۔ تو کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا، مطلب سورۃ الفاتحہ پڑھنے کو حقیر سمجھنا، معاذ اللہ، قل هو اللہ پڑھنے کو حقیر سمجھ، دیوانے ایصال ثواب کرنے کو حقیر، توبہ توبہ معاذ اللہ، سمجھے بھائی؟ نہیں، مگر یہ فاتحہ یہ نفل ہے، مستحب ہے، کار خیر ہے، اس سے بڑا درجہ ہے سنت مؤکدہ کا، اس سے بڑا درجہ ہے واجب کا، اس سے بڑا درجہ ہے فرض کا۔ تو فرائض و واجبات و سنت مؤکدہ پر عمل کرتے ہوئے فاتحہ کرو، نمازی بھی رہو، نیازی بھی رہو۔ ہم نمازی بھی ہیں، نیازی بھی ہیں، سبحان اللہ۔ غوث پاک کچھ بولے تو مانیں گے نہیں کہ آپ لوگ؟ اگر غوث پاک بولے آگ میں پڑ جاؤ، ایک چیخ ماریں گے آگ پڑ، دیکھیں گے وہ جنت ہے نا۔ غوث پاک آگ میں پڑو نہیں بول رہے، غوث پاک فرماتے یا غلام، اے میرے غلام، یہ غوث پاک کا انداز بیان ہے، یا غلام علیک بالصف الاول فی الصلاۃ، اے میرے غلام تجھے نماز میں پہلی صف میں رہنا ہے۔ آئے آئے، پہلی صف میں رہنے میں کئی فائدے ہیں۔ ایک فائدہ کیا ہے؟ وہ زمانہ یاد آتا ہے، پہلی صف کے سامنے حضور ٹھہرتے ہیں نا، پہلی صف میں کھڑے گا تو حضور کی یاد زیادہ آئے گی۔ امام صاحب کھڑے ہیں، آپ اس امام صاحب کو بھول جائیں گے، وہ امام یاد آئے گا۔ یا غلام یا علیک بالصف الاول فی الصلاۃ، اے میرے غلام تجھے صف اول میں رہنا ہے نماز میں، کیونکہ تو میرا غلام ہے۔ میرا غلام ہو کر نماز نہیں پڑھتا؟ اپنے غلاموں کے بارے میں غوث پاک فرماتے ہیں
رجالی فی الحواجر ہم سیام وفی ظلم اللیالی کاللالی، میرے غلام گرمیوں میں روزہ سے رہیں گے، یہ میرے غلام ہیں، وفی ظلم اللیالی کاللالی، رات کی اندھیریوں میں عبادت میں موتیوں کی طرح چمکتے رہیں گے میرے غلام۔ تو قادری لوگ ایسے ہوتے ہیں، بے نمازی نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پکا نمازی بنائے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیدائش سے روزہ رکھا، آپ نے ساری عمر میں ایک بار بھی تکبیر تحریمہ فوت نہیں ہوئی آپ سے، ہم ان کے غلام ہو کر نماز نہ پڑھیں بہت بڑی بری بات ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انی لا احب الا الحق عز وجل، میں اللہ کے سوائے کسی سے محبت نہیں کرتا، ولا احب فی الخلق الا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، اور مخلوق میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوائے کسی سے محبت نہیں کرتا۔ کیا معنی ہے اس میں؟ امی سے محبت کرنا نہیں، ابا سے، پیر صاحب سے، کعبے سے، نماز سے؟ کوئی بولے مجھے نماز سے محبت نہیں، کیا ہو جائے گا انہیں؟ کافر۔ اور سے پاک فرماتے ہیں میں مخلوق میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ ایک لفظ میں پوری تصوف بیان ہو رہا ہے، پورے حقائق بیان ہو رہے ہیں۔ کیا معنی؟ مخلوق میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوائے کسی سے محبت کرتا نہیں ہوئی۔ کیا معنی؟ تقوی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا نام ہے میاں۔ ایمان، اسلام، نماز، روزہ، زکوٰۃ، ہر اچھی چیز وہ مصطفیٰ ہی کا جلوہ ہے۔ میں حضور کے سوا کسی سے محبت نہیں کرتا، ورنہ کیا معنی کریں گے آپ؟ یہ نہیں فرمایا میں مخلوق میں سب سے زیادہ حضور سے محبت کرتا ہوں، تو یہ مانا کہ سب سے زیادہ حضور سے محبت ہے اور دوسری چیزوں سے ان کے درجات کے مطابق محبت ہے، یہ نہیں۔ مخلوق میں لا احب فی الخلق الا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، مخلوق میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوائے کسی سے محبت نہیں کرتا۔ جس سے بھی محبت ہوتی ہے وہ محمد کا ہی جلوہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ جس سے بھی غوث محبت کرتے ہیں، یعنی ہر نیکی سے غوث پاک کو محبت ہے، ہر بھلائی سے غوث پاک کو محبت ہے، ہر اچھائی سے غوث پاک، سب حضور ہی کے جلوے ہیں۔ لا احب فی الخلق الا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وسیلے کے بارے میں غوث پاک فرماتے ہیں اذا سألتم اللہ حاجتا فاسألوہ بی، جب کبھی اے مسلمانوں، اے میرے غلاموں، جب کبھی تم اللہ سے کچھ مانگنا چاہتے ہو تو میرا واسطہ دے کر مانگو، میرے وسیلے سے مانگو۔ آرڈر ہے پیران پیر کا، یا اللہ میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں غوث پاک کے وسیلے سے، اور اس کا حکم خود غوث پاک دے رہے ہیں۔ اذا سألتم اللہ حاجتا فاسألوہ بی، جب بھی اللہ سے تم کوئی ضرورت مانگو، کوئی حاجت مانگو، کوئی چیز طلب کرو تو میرا واسطہ دے کر مانگو۔ اس میں غوث پاک نے اپنے آپ کو وسیلہ بتایا اور وسیلے سے دعا مانگنے کو اس طرح اپنی مرضی کا عمل بتایا ہے۔ پھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ معراج کے بارے میں فرماتے ہیں والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب، اور اس پاک فرماتے ہیں کیا ہے؟ خدا فرماتا ہے قسم ہے آسمان کی اور طارق کی، طرقہ کے معنی چلا، طارق کے معنی چلنے والا، اسی سے طریق، آسمان کی قسم ہے اور چلنے والے کی قسم ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں یہاں طارق سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، طرقہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ المعراج، معراج کی راتوں میں آسمانوں پر چلنا محمد مصطفیٰ کا کام ہے۔ ملائکہ بھی چلتے ہیں نا، چلتے ہیں، کہیں کہیں رک جاتے ہیں، چلتے ہیں رک جاتے ہیں، کوئی پہلے آسمان تک چل کر رک جاتا ہے، کوئی ملک دوسرے آسمان تک جا کر رک جاتا ہے، کوئی تیسرے آسمان تک جا کر رک جاتا ہے، کوئی چوتھے آسمان تک جا کر رک جاتا ہے، کوئی پانچویں آسمان تک جاتا ہے رک جاتا ہے، کوئی چھٹے آسمان تک جا کر رک جاتا ہے، کوئی ساتویں آسمان تک جا کر رک جاتا ہے، کوئی سدرۃ المنتہا تک جا کر رک جاتا ہے، کوئی عرش تک جا کر رکتا ہے۔ یہ عرش سے آگے جانے والی ذات ہے،
طارقها محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس پاک فرماتے ہیں یہاں تاریخ سے مراد میرے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. النجم الثاقب چمکتا ہوا ستارہ ہے. اللہ اکبر اللہ. تو ساتوں آسمانوں کو، میرے ساتوں آسمانوں پر کیوں سرکار کو لے جایا گیا؟ ساتوں آسمانوں کو قدم بوسی کا موقع دینے کے لیے. عرش پر کیوں لے جایا گیا؟ عرش کو قدم بوسی کا موقع دینے کے لیے. جہاں جہاں حضور گئے ہیں اس مقام کی معراج ہوئی ہے. حضور کی معراج اللہ کا وصل ہے، اللہ کا قرب ہے، اللہ کا دیدار ہے. یہ آسمانوں کی سیر، یہ سب یہ آسمانوں کی معراج ہے. حضور کے تلووں سے مس ہوا، پہلا آسمان اس کی معراج ہو گئی. دوسرا آسمان ٹچ کیا مصطفیٰ کے نالین سے، اس کی معراج ہو گئی. عرش نے چوم لیا تلوہ محمد مصطفیٰ کا، عرش کی معراج ہو گئی. ملائکہ نے دیکھ لیا جلوہ مصطفیٰ کا، ملائکہ کی معراج ہو گئی. سدرۃ المنتہا نے دیکھ لیا حضور کو، سدرۃ المنتہا کی معراج ہو گئی. تو غوث پاک فرماتے طرقها محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. یہ معراج میں یہ تاریخ کون ہے؟ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. غوث پاک کا ایک ارشاد ہے، غوث پاک فرماتے ہیں اخذت من اللہ 70 موثقا اللہ یموت مریدی الا علی التوبۃ والایمان. میں نے اللہ سے 70 وعدے لیے ہیں کہ میرا کوئی مرید توبہ اور ایمان کے بغیر نہ مرے. کیا چیز ہے نسبت؟ دیکھیے آپ کیا چیز ہے تعلق. ہمیں ہماری فکر نہیں ہے، غوث کو فکر ہے. اور یہ ایک وعدہ بھی اللہ سے لے تو اللہ سے لیا ہوا وعدہ ہے، 70 وعدے لے رہے ہیں. یہ محبوبیت ہے، یہ محبوبیت ہے. آپ کو اللہ کی ذات میں شک نہیں، اللہ کے وعدوں میں شک نہیں، شان محبوبیت ہے. ہمیں دیکھ رہے ہو اتنے بڑے گناہگار، اتنے بڑے گناہگار ہیں، ان کا کیا ہوگا، ان کا کیا ہوگا، پھر وعدہ، پھر سے وعدہ، پھر سے وعدہ، پھر سے وعدہ. یہ لاڈ و پیار ہے، شان محبوبیت ہے. اللہ سے میں نے 70 وعدے لیے کہ میرا کوئی مرید توبہ اور ایمان کے بغیر نہ. پھر غوث فرماتے ہیں ان یدی هذه علی مریدی کالسماء علی الارض. میرا یہ ہاتھ میرے مریدوں پر ایسا ہے جیسا زمین پر آسمان ہے. کیا بات ہے. ساری دنیا ہمیں گمراہ کرنا چاہتی ہے، گمراہ ہوتے نہیں. غوث کا ہاتھ اوپر ہے. ساری دنیا میں مل کر وہاں بھی بنانا چاہتی ہے. کتنی کوشش ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی ہے. باہر سے بھی ہو رہی ہے، اندر سے بھی ہو رہی ہے. کتنی کوشش ہو رہی ہے. نہیں اتنی کوشش اگر بلڈنگ پر ہو تو بلڈنگ گر جائیں گی. ہمارے پر کتنی کوشش ہو رہی ہے، جو کہ تو ہیں ایک ذرہ برابر ہٹے نہیں عامریت سے، ذرہ برابر ہٹے نہیں صوفیت سے. وجہ کیا ہے؟ میرا ہاتھ میرے مریدوں پر ایسا ہے. غوث پاک کیا دیتے؟ مجھے گمراہ ہونے نہیں دیتے، مجھے غارت ہونے نہیں دیتے، مجھے دنیا کا کتا ہونے نہیں دیتے. میں فقیر ہوں پھر بھی امیر ہوں، میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، سب مجھے رشک سے دیکھ رہے ہیں. ہزار مصیبتیں ہیں پھر بھی مسکراتا ہوا چہرہ ہے. کیا دیتے؟ دیکھ کیسا دیے ہیں. کیا میرے غوث دے رہے ہیں. میرے غوث کی حفاظت ہے، میرے غوث کی نظر عنایت ہے. غوث کی نظر عنایت سے کیا جی ہوتا؟ ارے حاسد کی نظر سے برا ہو جاتا، دل میں جلن رکھ لے کوئی سو نہ دیکھا تو خراب ہو جاتا. نہیں سب مانتے ہیں. جس کے دل میں بغض ہے اس کی آنکھ میں اثر ہے، جس کے دل میں حسد ہے اس کی آنکھ میں اثر ہے، جس کے دل میں کفر ہے اس کی آنکھ میں اثر ہے. جس کا دل محمد مصطفیٰ کا مدینہ بنا ہوا ہے وہ ہے غوث. ان کی نظر سے کیا ہوتا؟ ان کی نظر میں میری زندگی ہے، ان کی نظر میری آخرت ہے، ان کی نظر سے میری جنت ہے، ان کی نظر سے میرا ایمان قائم ہے. ان یدی هذه علی مریدی کالسماء علی الارض. میرا یہ ہاتھ میرے مریدوں پر ایسا ہے جیسا زمین پر آسمان ہے. زمین پر کبھی رات رہتی، کبھی دن رہتا، کبھی رات نہیں رہتی، کبھی دن، آسمان کبھی نہیں رہتا. ایسا ہوتا ہے نا. غوث ہمیشہ سایہ غوث کا. زمین پر جیسا سورج جیسا بولتے نہیں، آسمان ہے، ہر حال میں گھیرے ہوئے ہے. اے مرید جب تک تو رہے گا میرا ہاتھ بھی تیرے اوپر رہے گا، تو جہاں بھی رہے گا میرا ہاتھ تیرے اوپر رہے گا.
تو زمین پر رہے گا بھی تو میرا ہاتھ رہے گا، تو زمین میں جائے گا بھی تو میرا ہاتھ تیرے اوپر رہے گا، تو حشر میں رہے گا بھی تو میرا ہاتھ تیرے اوپر رہے گا، میرا ہاتھ بھی رہے گا، میرا ساتھ بھی رہے گا۔ ان یدی هذه علی مریدی کالسماء علی، غوث پاک فرماتے ہیں لو انکشفت عورت مریدی وهو بالمغرب وانا بالمشرق لسترتها، میرے مرید کا کپڑا اگر ہٹ جائے، وہ مغرب میں ہے میں مشرق میں ہوں، تو اس کا کپڑا درست کر دوں گا۔ کیا معنی؟ میرے مرید کو ذلیل ہونے نہیں دوں گا، میرے مرید کو رسوا نہیں ہونے دوں گا، میرے مرید کو خلاف شرع کرنے نہیں چھوڑوں گا۔ جناب غوث سا اب کوئی آقا ہو نہیں سکتا، یہ وہ آقا ہے جس کا مثل پیدا ہو نہیں سکتا۔ جناب غوث نے ذمہ لیا ہے پردہ پوشی کا، جناب غوث نے ذمہ لیا ہے پردہ پوشی کا، مرید ان کا کسی صورت سے رسوا ہو نہیں سکتا، مرید ان کا کسی صورت میں رسوا ہو نہیں سکتا، یہ وہ آقا ہے جس کا مثل پیدا ہو نہیں سکتا۔ غوث اعظم کب سے کب تک ہیں؟ پیدا تو 470 ہجری میں ہوئے، مگر غوث اعظم کب سے کب تک کے لیے ہیں؟ حضرت آدم کے زمانے سے قیامت تک کے لیے ایک ہی غوث اعظم۔ جیسا رسول اعظم حضرت آدم کے زمانے سے پہلے سے ہمیشہ کے لیے ایک ہی رسول اعظم، یعنی پہلے کیا بولیں گے؟ رسول اعظم آنے والے ہیں، رسول اعظم آنے والے ہیں۔ حضور ہی ان زمانوں کے بھی رسول اعظم کون ہیں؟ حضور ہی ہیں۔ بعد کے زمانوں کے بھی رسول اعظم کون ہیں؟ حضور ہی۔ غوث اعظم اسی طرح پہلے کے زمانے میں بھی یہی بات ہوگی کہ غوث اعظم آنے والے ہیں، آنے والے ہیں۔ تو اس زمانے سے خاتم آخر زمانے تک ایک ہی غوث اعظم، ان کی مثل کوئی نہیں۔ یہ محمد مصطفیٰ کا مظہر خاص ولی ایسا ہے کہ فمن من اولیاء اللہ مثلی، نبی نے فرمایا صحابہ کو دیکھ کر میرے جیسا تم میں کون ہے؟ یہ ولی اپنے زمانے کے اولیاء سے فرماتے ہیں کہ فمن فی اولیاء اللہ مثلی، میں اولیاء اللہ میں میرے جیسا کون ہے؟ ومن فی العلم والتصریف حالی، علم میں اور حالتوں کو بدلنے میں میرے جیسا کون ہے؟ انا قتال انا سیاف، آقا فرماتے غوث پاک میں بڑا قتل کرنے والا ہوں، بڑا تلوار چلانے والا ہوں۔ انا سلاب الاحوال، میں حالتوں کو چھین لینے والا ہوں۔ اس میں ڈرانا بھی ہے، امید دلانا بھی ہے۔ میں خوشیوں کو چھین لینے والا بولے نہیں، حالتوں کو چھین لیتا ہوں۔ رونے کی حالت ہے، میں حالتوں کو چھین لیتا ہوں۔ پریشانی کی ایک حالت ہے، وہ اس کے مرید پر آئی ہے، میں غوث فرمایا میں حالتوں کو چھین لیتا ہوں۔ فکر کی حالت میں ہے کوئی، میں حالتوں کو چھین لیتا ہوں۔ ڈر رہا ہے کوئی، ہاں میں حالتوں کو چھین لیتا ہوں۔ ایک لمحے میں وہ ڈرنے والا ہنسنے لگتا ہے نا۔ اور کوئی دشمن ہے ان کا، مریدوں کا دشمن ہے نا، سلاب الاحوال، وہ ستا رہا ہے، اس کا حال چھین لیتا ہوں، مجبور ہو کے پڑ جائے گا۔ کوئی زور کر رہا ہے، میں حال کو چھین لیتا ہوں، اسے مجبور کر کے ڈال دوں گا۔ اور میرا مرید ڈر رہا ہے، میں حالتوں کو چھین لیتا ہوں۔ انا قتال انا سیاف انا سلاب الاحوال، میں حالتوں کو چھین لیتا ہوں۔ جو ان کے دشمن ہیں ان کے خوشیوں کو چھین لیں گے، اور جو ان کے چاہنے والے ہیں ان کے غموں کو، پریشانیوں کو غوث چھین لیں گے۔ تو ان ارشادات سے معلوم ہوا کہ غوث پاک کے عقائد کیا ہیں، غوث پاک کے نظریات کیا ہیں۔ کچھ حد تک ہمیں یہ معلوم ہوا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ یہ عقیدہ دے رہے ہیں کہ دیکھو مجھے مختار سمجھو، مجھے وسیلہ مانو۔ پھر غوث نے اعلان کیا قدمی هذه على رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ یہ سن کر اس دور میں جتنے اولیاء تھے سبوں نے اپنی گردن جھکا دی۔ اولیاء کی گردنوں پر میرا قدم ہے۔ اور پہلے ہی آپ نے سنا کہ غوث فرماتے میں کچھ بھی نہیں کہتا جب تک خدا حکم نہیں دے، قسم دے کر کہتا ہے، بولو تو بولتا ہوں۔ تو معلوم ہوا
میرا قدم اولیاء کی گردن پر ہے، یہ آپ نے اپنی طرف سے نہیں کہا، خدا کے حکم سے کہا ہے۔ ایسا خدا نے سب کے گردنوں پر آپ کا قدم کیوں رکھ دیا؟ جن اولیاء کی گردنوں پر غوث کا قدم ہے، ان کے قدم ہماری گردنوں پر ہیں، اور ہم ہوئے کیا؟ ان کا قدم ہماری گردن پر آنے کی وجہ سے ہم ان کے خلاف نہیں سوچتے، ہمارے پیر کے خلاف ہم سوچتے نہیں سوچتے، تو اوپر والوں کے خلاف سوچ کر غارت ہونے کے دروازہ بند کر دیا غوث نے۔ میرے قدم کے نیچے رہ جاؤ تو صحابی کو کون برا بولے گا؟ تابعی کو کون برا بولے گا؟ حسن بصری کو کون برا بولے گا؟ امیر معاویہ کو کون برا بولے گا؟ حسن علیہ السلام کون برا بولے گا؟ حسین علیہ السلام کے خلاف کون بکے گا؟ تو ساری بے ادبی کو ختم کرنے کے لیے غوث نے کہا میرے قدموں کے نیچے آ جاؤ، ولی بن کر رہو گے۔ تو خدا کا ولی بننا ہے تو غوث کے قدموں کو قبول کر لینا، غوث کے قدم کو قبول کر لیا، خدا کے ولی بن جاتے۔ کیونکہ غوث نے نہیں فرمایا ہر ایک کی گردن پر میرا قدم، ہر ولی کی گردن پر۔ تو کوئی بولتا ہے میں غوث کے قدم کو نہیں مانتا، سمجھ لینا میں جان گیا تجھے۔ کوئی بولتا ہے میں غوث کے قدم کو میں مانتا ہوں، سمجھ لینا ولایت کی سیل پڑ گئی ہے، ولایت کی مہر لگ گئی ہے، ولایت دے دی گئی ہے اسے، کہ غوث کے قدم کو قبول کرتا ہے۔ اولیاء ہستند تحت پائے پاکت بالیقین، ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں یا غوث اولیاء ہستند تحت پائے پاکت بالیقین، من کی رش یا بد سزا یا غوث العظم دستگیر، سارے اولیاء آپ کے مقدس پاؤں کے نیچے ہیں۔ جس کی ممبر ہوئی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت بریلوی مجدد دہر، محدث، فقیہ، مفسر، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کی ممبر ہوئی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ وہ غوث جس کا قدم مبارک، جس کا ممبر کیا ہے؟ اولیاء کی گردنیں ہیں، اس مقدس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ وہ قدم ہماری گردنوں پر کیا آتا ہے؟ ہمیں گمراہی سے، ضلالت سے چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔